ایسی مہان رات جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور زمین پر فرشتوں کا ایسا نزول ہوتا ہے کہ کوئی جگہ خالی نہیں رہتی۔ ایک ایسی مبارک رات جس کے کچھ لمحے بھی 83,000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ قیمتی اور مقدس قرار دیے گئے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، اس سے زیادہ گھاٹے کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی انسان اس مہان رات کو پالے اور پھر بھی اس کی رحمتوں سے محروم رہ جائے، وہ رات جسے دنیا لیلۃ القدر کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسی برکتوں بھری رات جو رحمت، مغفرت اور بدلتی ہوئی تقدیروں کا پیغام لے کر آتی ہے۔ یا اللہ پاک، آج لیلۃ القدر کی رات ہم سب امت مسلمہ کے گناہ معاف فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ شروع کرتی ہوں اس عظیم رب کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم، میں ہوں بشریٰ نسیم۔ مکہ کے پہاڑوں میں ایک عظیم شخص جبل نور کی تنگار میں تنہائی میں ایک خاموش شخص بیٹھا ہوا تھا۔ رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے۔ کئی سالوں سے آپ اس غار میں آتے اور تنہائی میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ آپ اپنی قوم کی بت پرستی سے بہت زیادہ پریشان تھے، بلکہ ناانصافیوں کو دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ دل بہت پریشان تھا۔ وہ عظیم شخص حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ آپ کے دل میں ایک بے چینی تھی، ایک سوال تھا، ایسا سوال جس کا جواب اس زمانے کی دنیا کے پاس نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پوری طرح نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا تلاش کر رہے ہیں۔ مگر اس نیک انسان کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے محفوظ کر رکھا تھا۔ اس رات غار میں گہری خاموشی، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک ماحول بدلنے لگا، ہوا چلنے لگی، اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ یہ کوئی ہلکی سی آمد نہیں تھی، بلکہ وہ بڑے رعب اور جلال کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکدم ایسے محسوس کیا جیسے کسی نے آپ کے دل پر کوئی بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ آپ یکدم کانپ گئے۔ پھر فرشتے نے آپ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ فرشتے نے فرمایا، اقرا، یعنی پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے تھاما اور پھر دوبارہ فرمایا، اقرا کے عمل 3 مرتبہ دہرایا گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ پہلی وحی نازل ہوئی جو سیدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتار دی گئی۔ یہ وحی کلمات تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے بھیجے گئے۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کلام کو بڑے رعب جلال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ تمہارا رب بہت ہی رحیم، کریم اور قادر ہے۔ انسان کو قلم سے سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور یہ سورہ القرآن کریم کی سب سے پہلی آیت تھی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ رات ایک تبدیلی کی شروعات نہیں تھی، بلکہ اس وقت جو نور یا وحی نازل ہوئی وہ صرف لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد انسانیت میں ایک نئے دور، ایک نئے نظام کی بنیاد رکھنا تھا۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو یہ صرف الفاظ کا نزول نہیں تھا، بلکہ انسانی کردار، معاشرت اور سوچ میں بنیادی تبدیلی کی دعوت تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس رات جو اثر ہوا وہ زمان مکان کے لحاظ سے بہت طویل اور گہرا تھا۔ ہر سال یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، لیکن مخصوص تاریخ پوشیدہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہر لمحے اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، نیکی کے لیے جدوجہد جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ القدر میں، ہم نے قرآن کو
शब कदर में नाजिल किया। ये बात बड़ी अहमियत रखती है। कुरान करीम नाजिल हुआ ताकि इंसानों को हदायत, रोशनी, जिंदगी की दुरुस्त राह दिखाई जा सके। इस रात में फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, हर इंसान के अमाल, फैसले और तकदीर का जायजा लेते हैं। ये रात जिंदगी के अहम फैसलों, तकदीर के पहलुओं का तयन करने वाली वो अजीम रात है। कुरान करीम तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। इब्तदा में छोटे छोटे पैगामात नाजिल होते रहे, फिर बड़े अहकाम, हदायत आती रहीं। अगर कुरान ना होता तो इंसानों को सच्चाई कैसे मिलती? कुरान करीम ने इंसानियत को बताया कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, अच्छे और बुरे कामों की पहचान कैसे करें, आखिरत के लिए तैयारी कैसे करें। उलमा कराम ने फरमाया, पिछली सदियों के लोग तवील उम्र पाते थे, तवील अरसे तक इबादत, नेक अमाल में मसरूफ रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना के लोग 60 साल, 70 साल, 80 साल तक उनकी उम्रें थी। नाज़रीन कराम, आज के दौर में 50 से ऊपर मोस्टली लोग नहीं जाते हैं और वफात पा जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर, अल्लाह इल्लल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने मखसूस मेहरबानी से हर साल एक अजीम रात अता फरमाई जो 1000 महीनों से बेहतर है। ये रात एक ऐसी अजीम बरकत और रहमत से भरी हुई है जिसे किसी और उम्मत को नहीं दिया गया। हदीस और उलमा के मुताबिक जो शख्स इस रात को पहचान कर इबादत और दुआ में मसरूफ रहता है वो कामयाबी, बरकत के आला दर्जात हासिल कर लेता है। ये रात हर साल आती है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुन मिन अल्फ़ि शहर। इसकी फजीलत 83 साल से ज्यादा उम्र पाने वाले इंसान के लिए भी काफी असर रखती है। इस रात के अमाल, नेकी के असरात इतने ज्यादा हैं कि एक इंसान की जिंदगी, तकदीर और रूहानी तरक्की में नुमाया तब्दीली आ सकती है। अल्लाह के हुक्म से इस रात फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। एक हदीस में जिक्र है कि फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा होती है इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फरिश्ते इस रात इंसानों के अमाल नियत और तकदीर के पहलुओं का जायजा लेते हैं, दुआओं और इबादत को अल्लाह के हजूर पेश करते हैं। इस रात की बरकत मगरब से लेकर मशरक तक फैली हुई है, यानी जहां भी इंसान अल्लाह की इबादत कर रहा हो वहां अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की बरकत जारी रहती है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इस अजीम रात के बारे में बताया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताने लगे थे कि रास्ते में 2 आदमी आपस में झगड़ रहे थे। अल्लाह ताला ने वो सारी मालूमात उठा ली गई। आप भूल गए इस बात को कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद आप सब के लिए यही बेहतर हो जो इंसान अल्लाह की इबादत, फर्मा बरदारी में मशगूल हो। अल्लाह इसकी तकदीरें और इसके नसीब बदल देता है। उलमा कराम फरमाते हैं कि लोग रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ में भी बैठकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। एतकाफ का मकसद ये है कि इंसान दुनियावी मसरूफियात से दूर होकर अल्लाह की कुर्बत हासिल करे, रूहानी सफाई पाए। अल्लाह की रहमत बेहद वसी है। शब कदर की वो अजीम रात ये खास तौर पर इंसानों के लिए नाजिल होती है। जो शख्स दिल से इबादत, नेकी करे अल्लाह इसकी तकदीर में बेहतरी, सुकून और बरकत अता फरमा देता है। एतकाफ इबादत के जरिए इंसान रूहानी, इखलाकी जिंदगी के हर पहलू में तरक्की हासिल कर सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में 20 दिन एतकाफ में रहते थे। यह एतकाफ खास तौर पर रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद में अदा किया जाता था, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी मामलात से मुकम्मल तौर पर अलग होकर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, सहाबा कराम भी इन रातों में जागते अल्लाह की इबादत और रियाजत में मशगूल रहते थे। जो भी इंसान दिलो खुशू और दिल से अल्लाह ताला की इबादत करता है तो अल्लाह ताला उसको खाली नहीं मोड़ता है। ये रात अजीम रात, ये रात 1000 महीनों से बेहतर नताइज रखती है। जो अल्लाह ताला
جو انسان علیحدگی میں عبادت کرتا ہے، اللہ کی یاد میں وقت گزارتا ہے اور نیک اعمال میں لگا رہتا ہے، عادت سے غفلت برتتا ہے، وہ شب قدر کی عظیم رات اور عظیم برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور جو یہ رات صرف ایک رات نہیں رہی بلکہ ہر لمحہ رحمت، سکون اور امید کا پیغام بن گئی۔ جو بھی انسان خشوع و خضوع طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی ساری رات گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس انسان کی ساری دعائیں قبول و منظور کر لیتا ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں کی عظیم رات ہے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کی قدر کرنا، عاجزی کے ساتھ دعا کرنا، دل و جان کو پاک رکھنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہر انسان اسے اپنی زندگی میں محسوس تو کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ سال مہینوں میں تبدیل ہو گئے ہیں اور مہینے دنوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہر لمحہ ہمیں اللہ کی یاد کی ضرورت ہے۔ دنیاوی مصروفیات، دولت، یار، رشتوں کی کشمکش انسان کو اصل مقصد سے دور کر سکتی ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کی اصل قدر اللہ کی عبادت، نیکی اور دعا میں ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکون، رحمت اور روحانی اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت آمين۔ عزگی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم رمضان کے ہر لمحے کو سچائی، نیکی اور عبادت میں صرف کریں۔ جو شخص خالص دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ شب قدر رمضان کی برکت سے فیض حاصل کرتا ہے۔ وہ شب قدر رمضان کی برکت سے فیض حاصل کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے رشتوں اور دلوں میں سکون عطا فرما، ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے دے اور ہر پریشانی، دکھ اور مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین کرام، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھیں۔ ہم سب مسلمان ایک فیملی کی طرح ہیں، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے اور خوبصورت موضوع کے ساتھ۔ میرے چینل بشریٰ نسیم کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔